السلام علیکم آنٹی۔ بریرہ نے فارس کی امی فریحہ بیگم کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، فریحہ بیگم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بریرہ نے دل کھول کر فریحہ بیگم سے خوب باتیں کی تھی۔ فریحہ بیگم کو بریرہ شاہ افندی بہت زیادہ اچھی لگی تھی۔ کچھ دیر بعد فارس بریرہ کو روم دکھانے کے بہانے اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ یہ رہا ہمارا روم، فارس نے شریر مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہمارا نہیں، صرف تمہارا، بریرہ نے نخرہ دکھانا ضروری سمجھا۔ میرا تو ہے ہی، بس اب اس روم کو ایک خوبصورت لڑکی کی ضرورت ہے۔ تم لے آؤ لڑکی۔ لے آتا یار، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس لڑکی کا ملنا بہت مشکل ہے۔ کوشش کرو، ہو سکتا ہے مل جائے وہ لڑکی۔ کوشش ہی تو کر رہا ہوں جان، فارس نے بریرہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ اف فارس، ٹائم کافی ہو گیا ہے، مجھے کالج بھی تو ڈراپ کرنا ہے تم نے۔ جب بھی میں تھوڑا رومانٹک ہونے کی کوشش کرتا ہوں تمہیں ہزاروں بہانے مل جاتے ہیں مجھ سے پیچھا چھڑوانے کے۔ فارس نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ فارس، رومانس بعد میں کر لینا پلیز، چلو اب۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ دونوں اب کمرے سے باہر آ چکے تھے۔ آنٹی اب میں چلتی ہوں، خدا حافظ، بریرہ فریحہ بیگم کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ میں انتظار کروں گی بیٹا، پھر آنا، فریحہ بیگم نے خوش دلی کا مظاہرہ کیا۔ جی ضرور۔ وہ دونوں اب گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ آہل مشک کو گھر ڈراپ کرنے کے بعد سیدھا آفس آ گیا تھا۔ لیپ ٹاپ پر اس کی انگلیاں مسلسل چل رہی تھیں۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ یس، آہل نے اونچی آواز میں کہا۔ سر، آپ سے مسٹر علی ملنے آئے ہیں، پی این نے اندر آتے ہی آہل کو خبر دی۔ اچھا، لیکن باہر شور کس لیے ہو رہا ہے؟ باہر سے اونچی آواز آہل کے کانوں سے بھی ٹکرائی تھی۔ سر، مسٹر علی مسلسل بدتمیزی کر رہے ہیں، اسٹاف سے انہوں نے فائٹنگ بھی کی ہے، پی این نے لفظ بلفظ باہر ہونے والی واقعے کو اپنے باس کو بتایا۔ اس کو میرے کیبن میں بھیجو۔ آہل کی آنکھیں غصے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اجازت ملتے ہی پی این واپس جا چکا تھا۔ کچھ لمحے انتظار کرنے کے بعد علی اپنے بیہودہ حلیے میں داخل ہوا۔ خوش آمدید علی شہروز۔ آہل کی طنزیہ مسکراہٹ علی شہروز کا دل ہاک ہاک کر دی۔ تو نے بہت غلط کیا آہل شاہ افندی، تجھے اس کا حساب دینا ہوگا۔ بزنس میں تو مجھ سے آگے تھا ہی، لیکن تو بازی بھی لے گیا۔ واہ، علی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تالی بجا کر آہل کو داد دی۔ بازی جیتنا میری فطرت میں ہے میرے یار، اب کیا کیا جا سکتا ہے سوائے افسوس کے۔ آہل شاہ افندی ہولے ہولے قدم بڑھاتا علی شہباز کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ تو بہت چلاک ہے، تو نے مشک کو بھی مجھ سے چھین لیا۔ ایک ہفتے کے لیے میں پیرس کیا گیا، تو نے نکاح ہی کر لیا اس سے۔ علی شہروز کی آنکھوں میں غصے کی لکیر صاف دکھائی دے رہی تھی، چہرے پر بدنما نشان، منہ شراب کی بدبو آہل کو مزید غصہ دلا رہی تھی۔ تو بہت بھولا ہے یار، 6 سال سے تیری میری دشمنی ہے، لیکن تو مجھے سمجھ نہیں پایا، آہل نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن تجھے یہ پتہ کیسا چلا میں کرنے کیا والا ہوں؟ علی کو شدید حیرت ہو رہی تھی۔ آخر اس کا بنا بنایا پلان کی خبر آہل شاہ افندی کو کیسے ہو سکتی تھی؟ تجھے جاننا ہے تو ٹھیک ہے، سن میں بتاتا ہوں۔ وہ دن یاد ہے تجھے جس دن تو نے مجھے مال میں مشک کے ساتھ دیکھ لیا تھا؟ میں سمجھ گیا تھا کہ تیرے اس 2 ٹکے کے ذہن میں اب کیا چل رہا ہوگا۔ تیری تو دشمنی جو بھی تھی سب میرے سے وابستہ تھی، لیکن تو مجھے نیچا دکھانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس وقت تجھے لگا ہوگا میرے اور مشک کے بیچ میں کچھ ہے، اور تیرا اگلا ٹارگٹ مشک سرفراز بن چکی تھی۔ اپنے ذہن پر زور دے تو تجھے یاد آئے گا میں نے اپنے آدمی کو تیرے پیچھے لگا رکھا تھا، اور تیری پل پل کی خبر مجھے مل رہی تھی۔ آہل شاہ افندی نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، اس نے جو بھی کیا تھا سب کچھ مشک کی حفاظت کے لیے کیا تھا۔ کیا تو نے اپنے ایک آدمی کو میرے پیچھے لگا رکھا تھا؟ اوہ، تو جس دن میں پاپا سے مشک کے بارے بات کر رہا تھا تو مطلب تو آس پاس ہی تھا۔ علی شہروز کو یقین نہیں آ رہا تھا، وہ خود ایک جال میں پھنس رہا تھا۔ آہل شاہ افندی اس کی سوچ سے بھی زیادہ تیز نکلا تھا۔ اپنے ذہن پر تھوڑا اور زور دو اور یاد کرو اس دن تو نے اپنے گھٹیا باپ سے کیا بات کی تھی؟ آہل نے دل جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس دن علی شہروز اپنے باپ سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں سوچنے لگا۔ پاپا، مجھے آہل کی کمزوری مل گئی ہے جس کی مجھے شدت سے تلاش تھی۔ مش نام ہے اس لڑکی کا، وہ آہل کی گرل فرینڈ ہے، میں اس کا استعمال کر کے آہل شاہ افندی تک پہنچ سکتا ہوں۔ علی، پہلے تم پیرس جاؤ بیٹا، وہاں جانا بہت ضروری ہے۔
پھر اس کے بعد تمہارا جو دل چاہے وہ کرنا، مسٹر شہروز نے علی کو سمجھاتے ہوئے کہا، کیونکہ بیٹے سے زیادہ ان کی خود کی آہل شاہ افندی سے دشمنی تھی۔ لیکن ایک اہم میٹنگ کے سلسلے میں وہ علی کو پیرس بھیجنا چاہتے تھے۔ پاپا صرف ایک بار میں مجھ کو میسر ہو جاؤں، ایک رات اس کے ساتھ گزار کر اسے گناہ گار نہ بنا دیا تو میرا نام بھی علی نہیں۔ میں اس کی عزت 2 کوڑی کی بنا کر رکھ دوں گا۔ اس کی صرف اتنی غلطی ہے کہ وہ آہل شاہ افندی کے رشتے میں ہے۔ علی لیکن مسٹر شہروز ابھی کچھ اور بولے، علی نے درمیان میں ہی نے ٹوک دیا، پاپا بس، اب میں وہی کروں گا جو میرا دل چاہے گا۔ آہل شاہ افندی کا سارا غرور مٹی میں ملا دوں گا۔ اس نے جس طرح ہمیں ہماری اوقات یاد دلائی تھی سب کے سامنے ذلیل کر کے، اسی طرح میں بھی وہی کروں گا۔ علی اپنی بات مکمل کر چکا تھا، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا، اگر تو اس سے اتنی محبت کرتا تھا تو پھر اس دن کالج میں اتنی انسلٹ کرنے کا کیا مقصد تھا؟ علی نے تھوڑی حیرت سے کہا، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اگر آہل شاہ افندی کی گرل فرینڈ وہ تھی جس نے اس کی انسلٹ کی تھی، وہ سب اس لیے کیا تھا کیونکہ میں تجھے اس دن کالج میں دیکھ چکا تھا، تو کس لیے آیا ہے؟ میرا وہاں جا کر اس کی انسلٹ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن میں صرف تیری غلط فہمی دور کرنا چاہتا تھا، تجھے یقین دلانا چاہ رہا تھا میرا اور مجھ کا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کی انسلٹ کی تھی تاکہ تجھے یقین ہو جائے، اور تجھے یقین ہو بھی گیا تھا میرا اور مجھ کا ایسا کوئی تعلق نہیں تھا۔ علی شہروز کو یقین ہو گیا تھا کہ آہل اور مجھ کا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اگر ہوتا تو آہل شاہ افندی پورے کالج کے سامنے اس کی انسلٹ نہ کرتا جو اس نے کیا تھا۔ اسی بنا پر وہ 1 ہفتے کے لیے پیرس چلا گیا تھا، یہ سوچ کر کے پیرس سے واپس آنے کے بعد ضرور کچھ کروں گا۔ کیا مطلب؟ وہ سب جھوٹ تھا؟ اچھا نہیں کیا تو نے آہل، نکاح تو نے کیا ہے آہل شاہ افندی، لیکن تیری بیوی کے شوہروں والے سارے حقوق میں ادا کروں گا۔ علی نے حباست بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ علی، اس قسم کے الفاظ سنتے ہی غصے کی وجہ سے آہل کی ساری رگیں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ آہل نے دونوں ہاتھوں سے علی کا گریبان جکڑ کر دیوار میں طرف دھکا دیا۔ مجھ کے بارے میں ایک لفظ نہیں، ورنہ تیری زبان کاٹ کر تیرے ہاتھ میں دے دوں گا۔ آہل کی آواز میں دنیا جہان کی سختی تھی۔ تو خود یہاں سے جا رہا ہے یا میں دھکے دے کر تجھے باہر پھینکوں؟ آہل نے لفظ بلفظ چبا کر کہا، جا رہا ہوں، لیکن میں تجھے ایک بات بتاتا چلوں، آہل شاہ افندی تیری بیوی خود چل کر میرے پاس آئے گی، علی نے وارننگ دیتے ہوئے انداز میں کہہ کر باہر جا چکا تھا۔ پیچھے آہل شاہ افندی کی آنکھیں غصے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھیں۔ اس نے جو کچھ کیا سب اس کے بے وقوف لڑکی کے لیے کیا تھا، لیکن اس کی کہاں سمجھ میں آنے والا تھا۔ علی جا چکا تھا، لیکن آہل کو سخت کوفت ہو رہی تھی۔ آفس میں بریرہ کو کالج سے پک کرنے کے بعد وہ سیدھا گھر آ گیا تھا۔ علی شہروز کے بولے گئے الفاظ ابھی بھی آہل کے تن بدن میں آگ لگا رہے تھے۔ بیڈ پر لیٹ کر آہل مسلسل اسی کو سوچے جا رہا تھا۔ شدید غصے میں سیڑھیاں اتر کر آہل کھانے کی ٹیبل پر پہنچا۔ بابا جا چکے؟ آہل نے چیئر پر بیٹھتے ہوئے مریم بیگم کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، دوپہر کے وقت کی فلائٹ تھی، مریم بیگم نے بڑے تحمل سے جواب دیا۔ اچھا، آہل نے دھیمے سے جواب دے کر کھانے میں مشغول ہو گیا۔ آہل، مریم بیگم نے کچھ جھجکتے ہوئے آہل کو پکارا۔ آہل ان کے چہرے پر بغیر دیکھے جواب دیا۔ بیٹا، میرے خیال سے تمہیں مجھ کو ساتھ لے کر شاپنگ کرنے جانا چاہیے۔ مریم بیگم کو تو بالکل امید نہیں تھی آہل جانے کے لیے کبھی تیار ہوگا۔ آہل کے ہونٹوں کے کونے میں ایک بے حد شریر مسکراہٹ رنگ گئی۔ نہیں، آپ چلی جائیں نا ساتھ، میرے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آہل کی ایکٹنگ کمال کی تھی۔ نہیں بیٹا، تم جاؤ گے زیادہ صحیح ہوگا، مریم بیگم نے ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اوکے، آہل نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ وہ کسی کے بھی سامنے اپنا حال دل نہیں کھولنا چاہتا تھا۔ میں فائدہ سے بات کر چکی ہوں، کل تم جا کر مجھ کو پک کر لینا۔ ہاں ضرور، آہل اپنی بے جا مسکراہٹ کو دباتے ہوئے کہا۔ امی، میرے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ پلیز انہیں انکار کر دیں، میں نہیں جاؤں گی۔ مجھ نے جب سنا تھا کل اس کو اپنے قریبی دشمن کے ساتھ جانا ہے، تب سے گھر میں ویلا مچا رکھا تھا۔ مجھ زبان درازی بند کرو، آخر تم اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہو تو مسئلہ کیا ہے؟ فائدہ بیگم کو بے حد غصہ آ رہا تھا، مجھ کا اس طرح سے انکار کیا جانا۔ امی، مجھ لاچار ہو گئی تھی، اس کی بے بسی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ بس اب مجھے کچھ نہیں سننا، آخر کو میں انہیں زبان دے چکی ہوں۔ فائدہ بیگم اب کمرے سے جا چکی تھیں۔ کیوں آہل شاہ افندی، کیوں اتنا مجبور کرتے ہو مجھے؟ آخر کیوں تمہارے سامنے ہار جاتی ہوں؟ مجھ کی حلق سے آنسوؤں کا گولا کب کا اٹکا ہوا تھا،
میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں، تم ہوتے کون ہو؟ میں بھی مرش ہوں، بہت ہو چکی تمہاری مرضی۔ اب نہیں، مرش خود سے عہد کر چکی تھی، اب اسے مضبوط بننا ہے، وہ اب اہل شاہ افندی کے سامنے کبھی نہیں ہارے گی۔ ناشتے کی ٹیبل پر بریرا کے فون پر مسلسل فارس کالنگ رنگ ہو رہی تھی، لیکن بریرا بجتی رنگ ٹون کو لگاتار نظر انداز کیے جا رہی تھی۔ کس کی کال ہے؟ اہل نے بریرا کی گھبرائی ہوئی حالت دیکھ کر پوچھا۔ وہ کالج سے ہے بھائی، بریرا نے صاف جھوٹ بولا۔ تو پک کرو، اہل نے ٹشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ بعد میں کر لوں گی بھائی، بریرا زبردستی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، لیکن وہ صحیح معنوں میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اوکے، میں باہر ویٹ کر رہا ہوں۔ اہل اپنا فون ہاتھ میں لیتے ہوئے باہر جا چکا تھا۔ بریرا بھی اسی کے ہمراہ چلتی ہوئی گاڑی میں آ بیٹھی۔ بریرا کو کالج ڈراپ کرنے کے بعد اہل آفس آ چکا تھا، جہاں پر فارس پہلے سے ہی موجود تھا۔ گڈ مارننگ، فارس اہل کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا۔ گڈ مارننگ، اہل نے بھی ایک فریش مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ اہل فارس کو کب سے نوٹ کر رہا تھا، وہ مسلسل کسی کو کال ملائے جا رہا تھا۔ لگتا ہے بھابھی ناراض ہیں۔ اہل کو یقین تھا فارس اس وقت کسی کو نہیں بلکہ اپنی گرل فرینڈ کو کال ملا رہا ہے۔ بھابھی؟ نہیں یار، فارس نے کھسیاٹ بھری مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ اب بتا بھی دے کون ہے وہ بد نصیب۔ اہل کی آنکھوں میں شرارت صاف نمایاں تھی۔ کوئی نہیں یار، فارس نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ میں دیکھ رہا ہوں کچھ دن سے تو بدلہ بدلہ سا دکھائی دے رہا ہے۔ اہل جانچتی نظروں سے فارس کو دیکھ کر بولا۔ بدلہ؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، تجھے خواہ لگ رہا ہے۔ فارس صاف مکر گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، مان لیتا ہوں، لیکن اس معاملے میں تیرے اوپر بھروسہ کرنا مشکل ہے۔ اہل نے ہنستے ہوئے ایک نظر رسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ اب مجھے کہیں جانا ہے، اہل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ لیکن میٹنگ ہے یار، تو کہاں جا رہا ہے؟ فارس نے حیرت سے پوچھا۔ تیری بھابھی کو شاپنگ کرانی ہے، اہل نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ اوہ، پھر تو جا، فارس نے شریر لہجے میں ہنستے ہوئے کہا۔ مرش تیار ہو جاؤ، اہل 10 منٹ میں آ رہا ہے۔ فائزہ بیگم مرش کے کمرے میں آتے ہوئے اپنا حکم صادر کیا۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، میں نہیں جاؤں گی۔ مرش نے بھی آج ضد باندھ لی تھی نہ جانے کی۔ میں کچھ نہیں سننا چاہتی، اہل آ رہا ہے، تیار ہو کر باہر آؤ، فائزہ بیگم غصے سے کہتی ہوئی باہر جا چکی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، اہل نے مسکراتے ہوئے فائزہ بیگم کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ فائزہ کو بے حد خوشی ہو رہی تھی اپنی بیٹی کا اتنا شریف شریک حیات دیکھ کر۔ کیسے ہو بیٹا؟ فائزہ بیگم نے مسرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اہل کے چہرے پر اس وقت اتنی شریف قسم کی مسکراہٹ تھی جیسے اس سے زیادہ شریف انسان اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ فائزہ بیگم یہاں وہاں کی باتوں میں اہل کو لگائے ہوئے تھی، لیکن اہل کی نظر یہاں وہاں بھٹک رہی تھی۔ دشمن جہاں کا دور دور تک کوئی اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ تم بیٹھو بیٹا، میں چائے لاتی ہوں۔ فائزہ بیگم باورچی خانے میں جا چکی تھی۔ جی ضرور، اہل نے خوش ہوتے ہوئے جواب دیا۔ فائزہ بیگم جا چکی تھی۔ موقع پاتے ہی اہل نے مرش کے کمرے کی راہ لی۔ اہل کمرے کے اندر آ چکا تھا۔ اس نے یہاں وہاں نظریں دوڑا کر مرش کو ڈھونڈنا چاہا، لیکن مرش اس کی نظروں سے اوجھل تھی۔ بالکنی کی کھڑکی سے خوبصورت نیلے رنگ کا دوپٹہ لہرا رہا تھا۔ اہل کی نظر اچانک اس خوبصورت دوپٹے پر پڑی۔ ایک بہت ہی خوبصورت مسکراہٹ اس کے رونٹوں پر رینگ گئی۔ ہولے ہولے قدم بڑھا کر اہل مرش کے عین پیچھے جا کھڑا ہوا، لیکن مرش آس پاس سے بے خبر ریلنگ پر دونوں ہاتھ رکھ کر اوپر اڑتے پرندے کو دیکھنے کی جوڑ توڑ کوشش کر رہی تھی۔ چند لمحوں میں اسے محسوس ہوا اس کی کمر میں کسی کا مضبوط ہاتھ پوری طرح گھیرا بنایا ہوا تھا۔ اہل شاہ افندی آج خود کو قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ دشمن جاں کا اتنا دلکش روپ دیکھ کر اہل کے جذبات مچل اٹھے تھے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ مرش کی کمر میں ڈال کر ایک جھٹکے سے خود سے قریب کیا۔ مرش کی ہوا اڑتی زلفوں کو اہل دھیمے دھیمے کانوں کے پیچھے کرتا ہوا اس کی نرم گزار گردن پر اپنے لب رکھ دیے۔ مرش کو 440 واٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے چہرہ اہل کی طرف گھمایا۔ اہل، یہ کیا کر رہے ہو؟ مرش یکدم گڑبڑا گئی۔ رومانس؟ اہل کو بے حد مزہ آ رہا تھا مرش کی ایسی حالت دیکھ کر۔ اہل نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ریلنگ پر رکھ دیا تھا جسے مرش اس کے گھیرے میں آ چکی تھی۔ دیکھو، دور رہو مجھ سے۔ مرش کا چہرہ مارے شرم کے لال ہو چکا تھا۔
دور ہی تو نہیں رہ سکتا۔ اہل کی گرم سانس مش بخوبی محسوس کر سکتی تھی، اور جہاں معاملہ دل کا ہو پھر دور رہنے کی قربت کم از کم میں تو برداشت نہیں کر سکتا۔ اہل مش کی حالت دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ اس کا مقصد صرف مش کو تنگ کرنا تھا۔ اہل کے اس قسم کے الفاظ سنتے ہی مش کی کان کی لوئیں تک سرخ ہو گئیں۔ اہل امی آ جائیں گی، وہ کیا سوچیں گی؟ مش کو ڈر تھا کہیں فائزہ بیگم نہ آ جائیں۔ آنے دو، قانونی اور شرعی طور پر تم میرے نکاح میں ہو۔ اہل نے مسکراتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود سے قریب کر لیا تھا، جس سے مش اس کے چوڑے سینے سے آ لگی تھی۔ اہل پلیز جاؤ یہاں سے، مش نے گھنی پلکیں اہل کی جانب اٹھاتے ہوئے کہا۔ تم ساتھ چل رہی ہو یا نہیں؟ اہل نے تھوڑا سختی سے پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں، میں نہیں جانا چاہتی، مش بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، پھر آج کی رات ہم ایسے ہی گزاریں گے۔ میں تمہیں آزار نہیں کرنے والا، ویسے اچھا ہے، آج پوری رات رومانس کرنے میں گزار دیں گے۔ اہل کی آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھیں۔ اس نے ایسا تیر مارا تھا جو سیدھا نشانے پر جا کر لگا تھا۔ نہیں نہیں، میں جاؤں گی، میں کیوں نہیں جاؤں گی، میں بالکل تیار ہوں، مش نے اٹک اٹک کر بمشکل لفظ ادا کیے، کیونکہ وہ جانتی تھی اہل شاہ افندی جو کہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اہل کی بات سن کر مش کو جھرجھری سی آ گئی تھی۔ اسے کہتے ہیں فرما بردار بیوی۔ اہل مش کا گال تھپتھپا کر کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ پیچھے مش کے آنسو، اس کی حیثیت، اس کی انا سب دم توڑ چکی تھی۔ یا اللہ، یہ شخص میرے ہی نصیب میں کیوں لکھا تھا؟ ایسا کون سا گناہ کیا ہے میں نے جو مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ مش کی سسکیاں شروع ہو چکی تھیں، لیکن اسے ہمت نہیں ہارنی تھی، وہ اس شخص کا برابری کا مقابلہ کرے گی۔ مش طے کر چکی تھی، اب وہ اس شخص کے سامنے ڈٹ کر رہے گی، لیکن ہمیشہ ناکامی اس کا منہ چڑھاتی تھی۔ بلیک شال شانوں کے ارد گرد پھیلائے مردہ جسم کے ساتھ مش کمرے سے باہر آئی، جہاں اہل فائزہ بیگم کو پوری طرح اپنے شیشے میں اتار چکا تھا۔ فائزہ بیگم نہ جانے اہل کو کیوں متاثر کر رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا وہ کسی کے سامنے نہیں، اپنی ماں کے سامنے بیٹھا ہو۔ فائزہ بیگم کا ایک ایک نقش اس کی ماں سے ملتا تھا۔ مش کو دیکھتے ہی فائزہ بیگم چل کر اس کے قریب آئیں۔ کتنا لیٹ کر دیا، بیچارہ کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، فائزہ بیگم نے ڈپٹتے ہوئے کہا۔ آ تو گئی ہوں نا امی، مش اپنے نرم نرم آنسوؤں کو روکتے ہوئے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ۔ اچھا آنٹی، اب شام میں ملاقات ہوتی ہے۔ اہل شاہ افندی کے اتنے روپ دیکھ کر مش کو شدید حیرت کا جھٹکا لگ رہا تھا۔ اللہ تم دونوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، فائزہ بیگم نے دل سے دعائیں دیتے ہوئے کہا۔ تو ملا تو خدا کا سہارا مل گیا، غم زدہ دل یہ تھا غم زدہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔